بات یہ ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ جو محبت کرنے والے، جن کو ہم بلکہ مسلمان، مومن مسلمان جن کو کہا جاتا ہے، اس وقت ضروری ہے کہ ان سب کا اتحاد ہو، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جتنے بھی مخالفین ہیں ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اتحاد کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اتحاد کے راستے میں جو رکاوٹ جو مجھے سمجھ آئی ہے، میں بڑا کم عقل اور کم علم آدمی ہوں، لیکن اتحاد کے راستے میں، اتفاق کے راستے میں رکاوٹ صرف اور صرف جو ہے خود غرضی، لالچ اور اپنا بچاؤ ہے۔ جو سیلفلیس ایک سیلفش تھنکنگ ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں اتحاد کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ ہر بندہ اپنا نفسی کا عالم ہے نا۔ کوئی ملک یہ سوچتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں نے بگاڑ لی ان کے ساتھ تو جو ہے میرا تیل بکنا بند ہو جائے گا۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ یار ہم لوگ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ حامل نہیں ہے کسی جنگ کے۔ مطلب ہر بندہ اپنا نفسی کا عالم ہے، اس وجہ سے جو ہے، اور وہ لوگ یونائٹ ہو کے، متحد ہو کے انہیں پوری دنیا پہ جو ہے وہ غالب ہوئے میں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ انفرادی جنگ نہیں ہے۔ جو ہمارے بڑے یہ بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہر بندے کو اپنی طاقت کے حوالے سے کرنا، وہ تو اپنے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ کم سے کم اگر آپ ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے، زبان سے کچھ نہیں کر سکتے، دل میں کم سے کم برا جانو، وہ تو ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کافی نہیں ہے۔ ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے پراپر، ایک مسلمانوں کی ایک مشترکہ ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور اس پہ ایک عملی طور پہ جو ہے نا کوئی حکمت عملی ڈیزائن کی جائے، اس پہ سارے مسلمان متحد ہوں۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم کس طرح جو ہے وہ غالب نہیں آتے۔ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ اس وقت 2.25 بلین کی جو ہے آبادی ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ 59 ٹریلین کی کولیکٹیو اکانومی ہے، 59 ٹریلین ڈالر کی کولیکٹیو اکانومی ہے مسلمان ملک۔ اور آپ کو پتا ہے فوجوں میں بھی سب سے زیادہ ہم ہیں۔ آج ہم کوئی نیا بلاک بنانے کی بات کرتے ہیں، پٹ بھی تو سب سے زیادہ ہم ہی رہے ہیں نا۔ پٹائی بھی تو سبیل صاحب، پٹائی بھی سب سے زیادہ پھر ہماری ہو رہی ہے نا۔ تو پٹائی سب سے زیادہ ہو رہی ہے تو اس کی ریزن تلاش کرے نا کہ ان لوگوں نے ٹیکنالوجی کے میدان کو سر کر لیا۔ آج آپ صبح سے لے کر شام تک جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ موبائل فون بھی اس میں شامل ہے، 95% آر ڈیولپڈ بائی یہودز۔ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم لوگ 110% پر ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں مسلمان اپنی غلطیوں سے۔ ہم لوگوں نے نہ تعلیم کے میدان کے اندر اپنے بچے کو جو ہے وہ سپورٹ کی ہے، نہ سائنس کے میدان میں سپورٹ کی ہے، نہ کسی اسلحے کے میدان میں سپورٹ کی ہے۔ مطلب ہم لوگ تو یہاں پہ کوئی اپنی بات کریں گے اپنے ملک کی، ہم لوگ تو یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ یار ہم لوگ امپورٹڈ چیزیں کھاتے ہیں، امپورٹڈ کپڑے پہنتے ہیں، امپورٹڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اپنی چیزوں سے تو ہم نفرت کرتے ہیں۔ تو ان کے اندر تعصب ہے، لیکن اپنی چیزوں میں ملاوٹ بڑی ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ یہ دیکھیں لاہور میں ہی پنجاب فوڈ اتھارٹی اگر چلتی ہے تو ہر دوسری جگہ پر تو ملاوٹ وہ سیل کرنی پڑ جاتی ہیں۔ من غش فلیس منا سکھانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ ہمارے بڑوں کی ذمہ داری تھی نا۔ لا يدخل الجنت، یہ ایک حدیث ہے بڑی معروف، ایک جھوٹے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہوئی ہے۔ جھوٹ، فریب، مکر، 2 نمبری، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، یہ سب سے زیادہ چیزیں پائی ہم میں جاتی ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے نا، وہ لوگ لیڈ اس لیے کر گئے ہیں، وہ لوگ لیڈ اس دنیا کو اس لیے کر گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی نیت کو خالص رکھا، انہوں نے اتحاد کو قائم رکھا۔ دے آر رولنگ، وہ بلا جھجک مارتے ہیں، وہ دھاڑتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات حافظ صاحب، میں یہاں پہ آخری اپنا نقطہ جو ہے نا وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ لوگ اپنی کتاب کے اوپر چل رہے ہیں، ہم لوگوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا۔ ہم لوگوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو فراموش کیا، اسی لیے ہمارے ساتھ یہ مسائل ہے۔ پھر قرآن نے فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہوگے۔ تو آج ہم مار کھا رہے ہیں، ہم بلندیوں پہ نہیں ہیں کیونکہ ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ آج بھی میرے دل میں بستا ہے کہ ہم لوگ بلندیوں پہ اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ مومن کو تو اللہ تعالیٰ نے بلندیاں ورثے میں دے دی تھی۔ آج ہم نے مومن بننا ہے۔ اگر آپ لیڈ کرتے ہو، آپ مثالیں دیتے ہو 313 کی کہ وہ غالب آگے 1000 کے اوپر، آج وہ 313 کہاں پہ ہیں؟ آج وہ 313 اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایمان کی کمی ہے، ایمان ہے ہی نہیں، اللہ پہ توکل ہے ہی نہیں، اللہ پہ اعتقاد ہے ہی نہیں۔ آج آپ یہ مانتے نہیں ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی قوت، بلا شبہ کوئی قوت نہیں ہے صرف اللہ کے علاوہ، ہے ہی نہیں۔ آپ کا کہاں پہ اعتقاد؟ آپ کا بلیف ہی نہیں ہے اللہ کے اوپر، آپ کا زمینی اسباب کے اوپر بلیف ہے آپ آج نعوذ باللہ ہر بات کے آگے یہ کہتے ہو جو کرا رہے ہیں امریکہ کرا رہے ہیں،
آپ کا تو یہ ڈائلاگ بن گیا ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ, آپ یہ بات کرتے ہو کہ ہمارے تو اس کے پیچھے ڈاکٹر صاحب کیسے صاحب کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عذر میں چلے گئے ہیں جیسے بھی کہ جو کروا رہا ہے کوئی اور ہی کروا رہا ہے, بیرونی ہاتھ ملوث ہے. دیکھیں یہ جتنی اللہ گفتگو تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک میں نہ کہوں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ, میں جب کس چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں تو صرف کن کہتا ہوں ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرما دیا ہے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. کائنات کے اندر کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو نفع یا نقصان پہنچانے پہ قدرت رکھتی ہو. دیکھیں اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جو کرا رہے ہیں امریکہ کرا رہے ہیں, نعوذ باللہ. اور مجھے بتائیں آپ, کیا امریکہ آپ کے دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے؟ کیا امریکہ آپ کی دوائیاں 2 نمبر بنا رہا ہے؟ کیا امریکہ آپ کو جھوٹ اور فریب دے کے جو ہے وہ سودا بیچ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں. کیسر صاحب آپ سمجھتے ہیں واقعی کہ یہ بنیادی طور پر یہ نقطہ ہے اور ہمیں اس چیز کو پریچ کرنے کی اس اسپرٹ کے ساتھ ضرورت ہے آج کے, اگر اتحاد ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے, اگر کہیں ملاوٹ ہے روکی کیسے جا سکتی ہے, اگر آپ نے ترقی کرنی ہے دنیا میں تو جو وسعت ہے آپ سائنس کی طرف چلے جائیں, ٹیکنالوجی کی طرف چلے جائیں, تو جو وہ ساری کی ساری ہمیں قرآن سے ملتی ہیں. تو ہم اگر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ والا آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم وہاں پر نہیں ہیں, ہم نے ساری وہ چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ دی ہیں عملی زندگی میں, نعرے لگا رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ڈاکٹر سبیل صاحب نے بنیادی بات ہے کہ ہم نے قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. ہماری جو پستی ہے, ہماری یہ جو ذلت ہے, ہماری یہ جو پوری دنیا میں رسوائی ہے, اور ہمارا آپس میں جو اتحاد نہیں ہے, ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے بکھرے پڑے ہیں. اور جس طرح انگیج کر لیا گیا ہے کچھ لوگوں کو اور قریب کر کے ان کو چھوٹے چھوٹے مفادات کے ساتھ جو ہے وہ پوری امت سے کاٹ دیا گیا ہے. تو یہ المیہ اور یہ پورا جو منظرنامہ ہے اس کی بنیادی وجہ تو بالکل ڈاکٹر سبیل صاحب کی رائے سے مکمل اتفاق ہے کہ جب آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے, اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں گے, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیں گے, تو پھر ذلت اور رسوائی اور یہ سارا یہ جو پستی ہے یہ ہمارا مقدر ہوگی. اب بھی خدارہ وقت ہے, میں آپ کے پلیٹ فارم سے دوبارہ جو ہے وہ پوری قوم کو اس حوالے سے درخواست کروں گا, اپیل کروں گا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے جو اعلان کیا ہے 7 اکتوبر کو, آپ جہاں بھی ہیں, جس طرح ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے, جو ہمارے طاقت میں ہے, ہمیں اللہ اس کا پوچھے گا. آپ جہاں بھی ہیں اپنے گھر سے باہر نکلیں اور 7 اکتوبر کو جو ہے وہ 12 بجے دن اظہار یکجہتی کریں غزہ کے ساتھ, لبنان کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی تمام مسائل کا حل تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جڑنا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ جڑنا ہے, اور اس کے بغیر ہماری زندگی میں کوئی اور جو ہے وہ چارہ نہیں ہے. اور ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیاسی جماعتیں متحد ہیں اس معاملے میں. سیاسی جماعتوں کی اب تک ہماری پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے, ابھی پیپلز پارٹی سے ملاقات اس معاملے میں جاری ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بینگا مسلمان کوئی بھی بندہ پیچھے نہیں ہٹے گا, بلکہ اس میں تو جو غیر مسلم ہے, جس طرح آپ نے ساؤتھ افریقہ کی بات کی, جو بندہ انسانیت کی بات کرنے والا بھی ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور فلسطین کے ساتھ وہ کھڑا ہے اور آواز بھی بلند کرتا ہے. تو آئیے 7 اکتوبر کو اس کال پر, یہ قومی کال ہے, قومی یکجہتی کا ہم مظاہرہ کریں اور یکجہتی کا پیغام دیں پوری دنیا کو کہ ہم غزہ, فلسطین اور لبنان کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں. اسرائیل کو جو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ, عالمی دہشت گرد, ہم اس کے ان اقدامات کی مذمت کرتے ہیں. اور کم از کم مسلمان جو ہیں وہ پاکستان سے ایک اچھا میسج جو ہے وہ جانا چاہیے, اور لوگوں کو اپنا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے اپنی زندگی سے, وہی بات ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا ان شہداء کے سامنے تو ہم کیا جواب دیں گے. ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب 1-2 روز قبل کہہ رہے تھے کہ اب مذمت کی بجائے مرمت کا وقت ہے. بالکل, وہ میں نے پہلے بات کی, لفظ انہوں نے بالکل ٹھیک استعمال کیا. تو جو یہ کام تو دیکھیں, میرے جماعت اسلامی کے پاس حکومت ہوتی, اقتدار ہوتا, طاقت ہوتی, تو ہم اس کے لیے جواب دہ ہوتے اور ہم اس طرح کے اقدامات کرتے.